وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برائی، تنہائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اس اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر احسان عظیم کیا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی. بشبہ درود و سلام اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنا قانون ابتلا اور آزمائش کو ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا، ان سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان کو بھی ہم نے آزمایا. آزمائش کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ کون مومن صادق ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے. اس کی تمیز، اس کی تفریق، اس کی جانچ آزمائش اور امتحان سے ہوتی ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر دو باتیں ذکر کی گئی اس آیت کے اندر. پہلی بات یہ
کہ ایمان لانے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندے کے ایمان کو آزماتا ہے، اسے چیک کرتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے حالات لاتا ہے، ایسے حادثات لاتا ہے جہاں اس کے ایمان و عقیدے کی جانچ ہوتی ہے۔ اس کے ایمان و عقیدے کو اللہ رب العزت چیک کرتا ہے کہ کتنا پختہ ہے، اس کے ایمان میں کتنی پختگی ہے، عقیدے میں کتنی پختگی ہے، آزمائش اس کی جانچ ہوتی ہے۔ اور دوسرا کہ ابتلا اور آزمائش سے ہی دنیا والوں کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کون حقیقی معنوں میں مومن ہے اور کون محض ایمان کی ایکٹنگ کر رہا تھا، ایمان کا دکھاوا کر رہا تھا، حقیقت میں دل سے منافق تھا۔ یاد رکھیے، ایمان، ابتلا اور آزمائش یہ انسانی زندگی کا ایک ناگزیر مرحلہ۔ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو آپ کی آزمائشیں ہوں گی۔ آپ ایمان والے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت آزمائے گا، آپ کا اللہ رب العزت امتحان لے گا۔ اور اس آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے جانتے؟ کہ آپ کو اللہ رب العزت سے قریب کر دیا جائے، بندہ اپنے رب سے قریب ہو جائے۔ بندے کی قربت کو اللہ کی ضرورت، اللہ کو بندے کی قربت کی ضرورت نہیں۔ بندہ اللہ سے قریب ہو، اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالی کی قربت کو حاصل کر کے ہی کامیابی اور کامرانی کے منازل کو طے کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی اور کامرانی کے منازل طے کرنے کے لیے کہ بندہ اسے حاصل کر لے، اسے آزمائش اور ابتلا میں اللہ مبتلا کرتا ہے۔ ابتلا اور آزمائش کی بھٹی سے اللہ رب العزت اسے گزارتا ہے تاکہ وہ اللہ رب العزت کا قریبی بندہ بن جائے، اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے وہ، اور کامیابی اور کامرانی کے مراحل وہ طے کر لے۔ جس طریقے سے سونا آگ میں تپ کر کھڑے اور کھوٹے کی تمیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے بندے کے درمیان ابتلا اور آزمائش سے تمیز ہوتی ہے، تفریق ہوتی ہے کہ کون واقعی میں سچا مومن ہے اور کس کی ایمان میں استقامت ہے اور کون محض ایمان کا زبانی دعوے دار ہے۔ عہد نبوی میں ایک جنگ ہوئی ہے جسے غزوہ احزاب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ابتلا اور آزمائش کے گھڑیوں میں مومن کا ایمان نکھر کر سامنے آتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، بالکل نکھر کر سامنے آتا ہے، اور اس میں استحکام اور مضبوطی اور پائیداری آ جاتی ہے۔ ابتلا اور آزمائش کی گھڑیوں میں مومن کا ایمان نکھر جاتا ہے اور منافقوں کا نفاق بالکل ظاہر و باہر ہو جاتا ہے۔ یہ جنگ ہے غزوہ احزاب جس کو ہم کہتے ہیں، عہد نبوی میں ہوئی ہے، بڑی مشہور جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرما دی۔ احزاب کا موقع مسلمانوں کے لیے بڑا ہی اہم موقع تھا۔ مسلمان 10 سے 12 ہزار کے لشکر کے تعداد میں اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور مسلمانوں کے دونوں دشمن یہودی اور مشرکین دونوں مل گئے تھے، مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ اور معاملہ اس وقت اور بگڑ گیا جب مدینے میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس نے بھی بغاوت کر دی۔ اب لہذا آگے بھی دشمن، پیچھے بھی دشمن، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن، اوپر بھی دشمن، نیچے بھی دشمن، ہر طرف دشمن ہی دشمن۔ گویا مسلمان چکی کے 2 پاٹوں کے درمیان آ گئے تھے، بس پسنا باقی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس منظر کی تصویر کشی قرآن کریم میں کی ہے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 10 اور 11 کے اندر
اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب دشمن تمہارے اوپر سے آ گئے، نیچے سے آ گئے، آنکھیں پترا گئی، کلیجے منہ کو باہر آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہ وہ گھڑی تھی، یہ وہ موقع تھا جب مسلمان شدید طور پر آزمائے گئے اور پورے طور پر جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آزمائش کی اس مشکل گھڑیوں میں کیسے منافقوں کا نفاق بالکل ظاہر و باہر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں جو منافقین تھے، جو یہ دعا کر رہے تھے کہ اب تو مسلمان کا خاتمہ ہو جائے گا، اب تو اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اب ہماری جیت ہو جائے گی، وہ میدان جنگ سے بھاگنے کے طرح طرح کے بہانے کرنے لگے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور اس کے رسول نے غلبے کے، مدد کے جو وعدے کیے تھے سب کے سب جھوٹے نکلے، دھوکے نکلے۔ اور وہ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہمارے گھر والے خطرے میں ہیں، ہم ان کی حفاظت کو جانا چاہتے ہیں، لہٰذا بہانہ کر کے میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ لیکن وہیں پر جو اہل ایمان تھے، جن کی ایمانی قوت مضبوط تھی، جن کے دلوں میں توحید کی شمع روشن تھی، جن کی توحید مضبوط تھی، جن کا اعتماد علی اللہ، توکل علی اللہ بڑا ہی مضبوط تھا، وہ کیا کہنے لگے؟ ان اہل ایمان کی زبان سے کیا نکلا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ ہم سے کر رکھا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ تو دیکھیے آزمائش کی گھڑیوں میں مومن کا ایمان بالکل نکھر جاتا ہے۔ وہ مومن نہیں کہ جس کی زندگی میں آزمائشیں آئے اور وہ اس پر واویلا مچانے لگ جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی زندگی میں پریشانیاں لائے، مصیبتیں لائے بطور آزمائش کے، اور اس پر وہ شکوہ شکایت کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے لگ جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اس کے ایمان میں کھوٹ ہے، اس کے ایمان میں ضعف ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ مومن تو وہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ ابتلا اور آزمائش کے وقت میں ثابت قدم رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہی ایمان کی علامت ہے کہ آزمائش کے وقت میں آپ ثابت قدم رہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے؟ آپ دیکھ لیے، ذرا سی بیماری آئی عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے، ذرا سی بیماری آئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ذرا سی بیماری آئی کسی عاملوں کے چکر کاٹنے لگ گئے، ذرا سی بیماری آئی گلے میں تعویذ لٹکا لیا، ذرا سی بیماری آئی کوئی مزار یاد آ گئی۔ ہماری ایمان کہاں گیا؟ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کہاں گیا؟ ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اللہ پر ہمارا توکل اور بھروسہ اور اعتماد کہاں گیا؟ ختم ہو گیا۔ ذرا سی بیماری اللہ دے کر ہمارے ایمان کو چیک کرتا ہے اور ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ مسلمانوں، یہ ایمان بہت قیمتی شے ہے، یہ اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا کبھی۔ دنیا کی ساری چیزیں لٹ جائے لٹا دو، ایمان نہ لٹنے چاہیے، ایمان نہیں لٹنا چاہیے، کیونکہ یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ کل قیامت کے دن کافرین اسی ایمان کو ترسیں گے اور کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، چاہیں گے کہ دنیا میں ہم ایمان والے ہوتے، ہمارے پاس ہم مسلمان ہوتے، کم سے کم توحید پرست ہوتے، تو اگر گناہوں کی پاداش میں اگر ہم جہنم میں جاتے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جاتے، اور جہنم سے توحید کی برکت سے اللہ نکال کر جنت میں ایک نہ ایک دن داخل کر دے گا۔ یہ اہل توحید کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی۔ موحدین کو اللہ جنت میں داخل کرے گا،
چاہے توحید کی برکت سے اسے اس کے گناہوں کو معاف کر کے ایک بار میں داخل کر دے، یا اسے اس کے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر داخل کرے، لیکن وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ایمان کی اہمیت ہے، ایمان کی اہمیت ہے۔ لیکن یہی ایمان آپ کا لٹ گیا تو پھر یاد رکھیے، قرآن نے کہا ہے کہ کل قیامت کے دن کافرین اللہ سے کہیں گے ملء الارض ذهبا ولا بافتدى به، اللہ رب العزت سے کہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا وهم کفار، اور کافر ہو کر ہی مر گئے، کفر پر ہی ان کی موت آ گئی، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کر بھی سونا اللہ کے سامنے فدیے میں دیں گے اور کہیں گے اللہ ایمان لوٹا دے، تو انہیں نہیں ملے گا، وہ ایمان نہیں لوٹایا جائے گا۔ ایک گھر میں اگر سونا بھرا ہو تو کتنی پیسے کا ہوگا، کتنی قیمت کا ہوگا، پوری زمین بھر کر سونا، بتائیے پھر بھی ایمان اللہ اسے نہیں واپس کرے گا۔ اس سے ایمان کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ یہ آیت ایمان کی اہمیت پر بڑی شاندار دلیل ہے کہ ایمان کی اہمیت کا اندازہ کہ ایمان اللہ کو کتنا اہم ہے، اللہ کے نزدیک ایمان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ نہیں دے گا اللہ۔ ارے تم کو دنیا میں ہم نے زندگی دی تھی اپنا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے، اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا تھا، تم لٹا کر آگے، اب ملنے والا نہیں ہے۔ یہ گوہر بے وہا جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا مسلمان، اس کو لٹا لیے تو برباد ہو گئے۔ تو آج ہماری حالت یہ ہے معاشرے میں کہ ابتلا اور آزمائش کے وقت میں انسان اپنے ایمان اور عقیدے کا سودا کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 155 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ زبردست آیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتلا اور آزمائش کی صورتوں اور شکلوں کو بیان کیا ہے، اس کی شکلوں اور صورتوں کو بیان کیا، کن کن صورتوں میں آزمائشیں آئیں گی۔ یہ قانون ہے اللہ کا، اللہ کا یہ قانون ہے، قانون آزمائش ہے کہ اللہ نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، آپ کو بھوک کے ذریعے سے آزمائے گا، خوف کے ذریعے سے آزمائے گا، مال میں کمی کر کے آزمائے گا، اولاد میں کمی کر کے آزمائے گا، مال دے کر بھی آزمائے گا، مال چھین کر بھی آزمائے گا، اولاد دے کر بھی آزمائے گا، اولاد چھین کر بھی آزمائے گا، خوف و ہراس کے ذریعے سے بھی آپ کو آزمائے گا، ہر طرح سے اللہ آپ کو آزمائے گا۔ لیکن جو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، آزمائش میں کامیابی کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے مسلمان، بہت بڑا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ نے کہا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کس بات کی خوشخبری؟ اس بات کی خوشخبری کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہیں آزمایا اور تم نے اس آزمائش کو میرا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیا اور اسی پر اپنا جبین نیاز جھکا دیا اور اللہ کی فرما برداری اور تعمیل میں اپنی گردن کو جھکا دی اور کہا کہ رب یہ تیرا فیصلہ ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں اور ہم تیرے اس فیصلے پر راضی ہیں، تو اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دو کہ میں بھی اس سے راضی ہو گیا، میری رضا کی خوشخبری اسے سنا دو۔ اور جب اللہ راضی ہو گیا تو یاد کیجیے کہ ان خوشخبری میں جنت کی بھی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ خوش ہوگا تو جنت کی لازوال نعمتیں آپ کو دے گا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ اس کا خیال کسی دل پہ آیا ہے، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا اللہ، ایسی جنتوں میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں جو بندہ جتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، اتنی زیادہ سخت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا، نسائی نے روایت کیا، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ کیا حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، ایک حدیث میں قلتو کا لفظ ہے، ایک میں سألتو کا لفظ ہے، ایک میں سئلہ کا لفظ ہے، طرح طرح سے حدیثیں آئی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، میں نے کہا
قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ آزمائش کی بھٹی سے سب سے زیادہ کن کو گزارا جاتا ہے؟ سب سے سخت آزمائش کن کی ہوتی ہے؟ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جنہیں آزماتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ اللہ انہیں آزماتا ہے، انبیاء کی ذات کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، پھر تقوی میں، طہارت میں، پرہیزگاری میں، اعمال صالحہ میں جو انسان جس مقام پر ہوتا ہے، جس درجات پر ہوتا ہے، جس لیول پر ہوتا ہے، اس طریقے سے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، انسان اپنے دین پہ تمسک باللہ کے مقدار کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جس کا تعلق دین سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے، اس کے اعتبار سے اس کو آزماتا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ مومن ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے، اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ آج لوگوں کے سوچنے کا نقطہ نظر الگ ہو گیا، نقطہ نظر الگ ہے آج لوگوں کے سوچنے کا۔ کسی کی زندگی میں بیماری آئی، پریشانی آئی، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو کہنے لگا کہ لگتا ہے ضرور کسی کا مار کے کھا لیا ہے، ضرور کسی کو پریشان کیا ہے، ضرور کسی پر ظلم ڈھایا ہے، ضرور کسی کا کچھ کھا لیا ہے، کسی کے ساتھ اس نے بدماشی کی ہے، کسی کے حقوق کو دبایا ہے۔ اسی لیے اس پر ایسے ایسے عذاب اللہ کے آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو اس کے ظلم کی سزا دنیا میں دیتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی بہت زیادہ آزمایا کرتا ہے، اور جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، جتنا زیادہ متقی ہوتا ہے، جتنا زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے، اتنی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، آزمائش زندگی میں آئے تو اس پر صبر کیجئے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کیجئے، کیونکہ یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کی شان ہے، یہ مومن کی صفات میں سے ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، عجبا لامر المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امرہ کلہ خیر وذلک لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له۔ کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، تعجب ہے اس کے معاملات پر کہ اللہ نے اس کے ہر معاملات میں خیر رکھا، اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے۔ وَذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اس کی کوالٹی کیا ہے، صفات کیا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کے ہر معاملات میں بھلائی رکھی ہے؟ فرمایا ان اصابته سراء شکر فکان خیر له، کوئی مسرت و شادمانی کے واقعات اس کی زندگی میں آئے، اسے کوئی خوشی ملی اللہ کی طرف سے، تو شکر گزار بندہ بن کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اور اگر پریشانی اور مصیبت میں اللہ نے اس کو بطور آزمائش مبتلا کر دیا، ان اصابته ضراء صبر فکان خیر له، تو اس پر وہ صبر اور مصابرت کا دامن تھام کے رکھتا ہے، اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیے، نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کی طرف سے جو پریشانیاں آئیں تو آئیں، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی دیکھیے، اللہ نے آپ کو جتنے بیٹے دیے سب کے سب بچپن میں فوت کر گئے، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ کو 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی، 4 آپ کو لخت جگر نور نظر اللہ نے دیا، 4 شہزادیاں اللہ نے آپ کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں جوانی میں انتقال کر جاتی ہیں، جوانی میں 4 بیٹیاں مر جاتی ہیں۔ کسی باپ کے لیے یہ کوئی کم بڑی آزمائش ہوگی؟ بطور باپ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دیکھیں، بحیثیت باپ اگر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو آپ کی زندگی میں آپ کی 4 بیٹیاں جوانی میں مر گئی، 3 آپ کی زندگی میں مر گئی، اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد وفات ہوئی، ان کی 4 جوانی میں مر گئی۔ کسی باپ کے لیے کم بڑی بات ہوئی؟ کم غم کا موقع ہوگا؟ کتنا بڑا غم ہوگا کہ اس کی 4 بیٹیاں جوانی میں مر جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا، اور دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے لوٹ رہے ہیں،
اور ادھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر، جو ان کی بیوی تھی حضرت رقیہ کو دفن کر کے لوٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ موقع نہیں تھا، آپ کے پاس اتنی مشغولیات تھی، اتنی مصروفیات تھی کہ آپ نے اتنی بڑی قربانیاں دی کہ آپ اپنی بیٹی کے تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ رب العزت آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہے مسلمان، اللہ کا قانون ہے یہ۔ اور یاد رکھیے اللہ کا قانونی ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ جب آزماتا ہے تو آزمائش میں کامیاب ہونے کی صورت میں انعام بھی بہت بڑا اللہ دیتا ہے، بہت بڑا دیتا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت بڑا انعام اللہ کے یہاں ملے تو آزمائش بھی آپ کی بہت بڑی ہوگی، یاد رکھیے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء من عظم البلاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان عظم الجزاء من عظم البلاء، کہ بڑا انعام، بڑی کامیابی، بڑا پرائز بڑی امتحانات کے بعد ملا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس طریقے سے بندے کو آزماتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے بندے کا کہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی، ایک خطا بھی نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے دنیا سے اٹھتا ہے۔ وہ مشہور حدیث ہم سنتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت جب بندے کو آزماتا ہے تو اس میں کامیاب ہونے کی صورت میں انعام بھی بہت بڑا دیتا ہے۔ آپ تمام انبیاء کی زندگی کو دیکھ لیں قرآن کریم میں، اللہ نے کیسے انہیں آزمایا اور انہیں کیسے کیسے انعامات دیے۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ذرا مطالعہ کیجیے، ایک دسیوں نمونے ملیں گے، صرف ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معجزات اللہ رب العزت نے دیے، ان بڑے بڑے معجزاتوں میں ایک معجزہ کیا جانتے ہیں؟ اسراء اور معراج کا واقعہ۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے اور حالات سے جب اس کو جوڑیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس واقعے سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس واقعہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں، وہ سفر طائف ہے۔ وہ سفر طائف ہے، آپ طائف کے سفر پر گئے تھے، اور ہر انسان جانتا ہے کہ طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی پریشان کن اور تکلیف دہ دن آپ کی زندگی میں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں کیا ہوا تھا؟ آپ کے سر مبارک پھٹ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ طائف کا دن میرے لیے احد سے زیادہ مشکل ترین دن تھا، مشکل ترین دن تھا۔ آپ کے سر سے بہنے والا خون آپ کے پاؤں تک پہنچا تھا، زمین کے فرشتے لرز اٹھے تھے، آسمان کے فرشتے لرز اٹھے زمین پر آ گئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کو معاف کر دیا۔ مسلمان ایسے ہی رحمت للعالمین بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اللہ نے رؤوف الرحیم کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں، ایسے ہی نہیں کہا مسلمان، آپ نے وہاں بھی معاف فرما دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی آزمائش سے اللہ رب العزت نے آپ کو گزارا، اور اس آزمائش کی میں کامیاب ہونے کی صورت میں جو انعام آپ کو ملا وہ اسراء اور معراج کی شکل میں تھا کہ آپ ایک رات میں اللہ کے پاس گئے، جنت و جہنم کی سیر کی، تمام چیزیں دیکھی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر راتوں رات چلے آئے، راتوں رات دنیا میں چلے آئے۔ یہ بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو بڑا انعام، بڑا درجہ بڑی آزمائش کے بعد ملا کرتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانونی ابتلا اور آزمائش یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کوئی اونچا مقام دینا چاہتا ہے۔ اذان کتنی بجے ہے؟ 7:45۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ایک بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اونچا درجہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس مقام کو، اس درجات کو اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکتا، لہٰذا اللہ رب العزت اسے کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی ناگوار معاملات میں الجھا دیتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں پریشانیاں لاتا ہے۔
چنانچہ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لتكون له المنزلة عند الله وما يبلغها بعمل وما يزال الله ان يبتليه بمكروه حتى يبلغه اياه، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ایک بہت اونچا مقام دینا چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے وما يبلغها بعمل، وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے اسے نہیں حاصل کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، یبتلیہ بمکروہ، اللہ اسے ایک ناگوار چیزوں میں الجھا دیتا ہے، اسے آزماتا ہے، اس کی زندگی میں حادثات آتے ہیں، اس کی زندگی میں ایسے حالات لاتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، اس کی زندگی میں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، باپ کا سایہ چھین لیتا ہے، ماں کی شفقت چھین لیتا ہے، بچے کی محبت چھین لیتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے، مال چھین لیتا ہے، کسی بھی طریقے سے اللہ آزما لیتا ہے اس کو، اور چونکہ بندہ مومن ہے صبر کرتا جاتا ہے، صبر کرتا جاتا ہے، اور اس کا درجہ اللہ کے یہاں بلند ہوتا جاتا ہے، پھر وہ اس درجات تک پہنچ جاتا ہے جو درجہ وہ اپنے کسی عمل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آزمائش اور یہ ابتلا، یہ امتحان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے بہت بڑی، ہمارا فائدہ ہوتا ہے، ہمارا فائدہ۔ یہ ابتلا کا لفظ قرآن میں 37 مرتبہ آیا ہے، 37 مرتبہ اللہ نے استعمال کیا، اور آزمائش کے لیے اللہ نے امتحان کا لفظ بھی قرآن میں استعمال کیا اور فتنہ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ اس سے اہمیت پتہ چلتی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے، بڑا غور کرنے کا نقطہ ہے کہ تھوڑی سی دیر آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتی ہے اور اللہ کے نزدیک مبغوض بنا سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا، آپ نے صبر کیا، صبر و مصابرت کا دامن تھام کے رکھا، نہیں چھوڑا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، اللہ نے آپ کے لیے ساری رحمتوں کے، برکتوں کے، عنایتوں کے، بخششوں کے، نوازشوں کے سارے دروازے آپ کے لیے کھول دیے، وہیں آپ نے تھوڑا بھی صبر نہیں کیا، واویلا بچانا شروع کیا، ناشکری کے الفاظ نکالے، شکوہ شکایت کرنے لگے، اللہ رب العزت کے غضب کا شکار انسان ہو گیا، اور اس کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی گئی، دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ یاد رکھیے گا، یہ ابتلا اور آزمائش اس مفید دوا کی طرح ہے جو ایک رحم دل ڈاکٹر اپنے کسی مریض کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دوا کی تلخی کو، اس دوا کی سختی کو، اس دوا کی کڑواہٹ کو برداشت کر کے تم اگر کھا لو گے تو تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی اور تمہیں شفا مل جائے گی، اگر تم نے اس کی سختی اور اس کی کڑواہٹ کو برداشت نہیں کیا اور اگل دیا تو اس کا فائدہ نقصان میں بدل جائے گا۔ وہی ہے ابتلا اور آزمائش کا معاملہ کہ اس کی سختی، تلخی، پریشانی کو آپ نے برداشت کر کے صبر کر لیا تو اس کے بعد اللہ نے جو آپ کے لیے انعامات کی بارشیں رکھی ہیں، انسان حیران و پریشان ہو جائے گا قرآن میں پڑھ کر، اور اگر آپ نے واویلا مچا دیا تو پھر یاد رکھیے کہ بربادی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ ابتلا اور آزمائی کا ایک قانون اور بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ابتلا اور آزمائش کا آسمانی اور الہامی قانون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کسی چیز سے آزمانا چاہتا ہے تو آزمائش کے اسباب بندوں سے قریب کر دیتا ہے۔ یہ ایک نسخہ بھی ہے، یہاں سے لے کر اٹھیے گا۔ اگر آپ کو یہ لگنے لگ جائے کہ جو گناہ کرنا بہت مشکل تھا بڑی آسانی سے اس کا موقع ہم کو مل گیا ہے، تو پھر آپ فوراً چوکنا ہو جائیے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ گناہ چل کر اگر آپ کے سامنے آ گیا تو یاد رکھیے کہ آزمائش کے اسباب آپ کے قریب آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آزمائش میں ڈالے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیجیے، اگر ایک انسان کسی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا لیکن وہ نہیں کر پا رہا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع اس کو مل گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، خود کسی سے اس کا تعلق بن گیا، اس کو فوراً چوکنا ہو جانا چاہیے کہ یعنی کہ یہ معاملہ میرے ساتھ اتنا آسانی سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے، ہمارے ایمان کو چیک کر رہا ہے، ہمارے تقوی کو اللہ چیک کر رہا ہے ہمارے، اسی لیے تو آزمائش کے یہ اسباب جو ہم سے قریب ہو رہے ہیں۔ اللہ نے اس قانون کو قرآن میں کئی جگہ بیان کیا، 10 نمونے قرآن میں آپ کو ملیں گے۔
اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ کے اندر سورہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 93 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے لیے نکلے، عمرے کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے صحابہ کو یہ بتا دیا تھا کہ راستے میں تمہارے ایمان کی جانچ ہوگی، اس کی آزمائش ہوگی۔ اور عرب لوگ جو ہوتے ہیں شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، شکار کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، اور عمرے کے لیے جب انسان نکلتا ہے، حج کے لیے نکلتا ہے، احرام باندھنے کے بعد جائز نہیں ہے شکار کرنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے شکار کرنے میں جانور نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم عمرہ کے لیے نکل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ شکاری جانور اتنے قریب آ رہے تھے کہ ہم چاہتے تو آسانی سے اس کا شکار کر لیتے، بسا اوقات اتنے قریب آ گئے کہ ہم چاہتے تو اپنے ہاتھ سے اسے پکڑ سکتے تھے۔ دیکھیے اللہ کیسے آزماتا ہے، کیسے آزمائش کے اسباب بندوں سے قریب کر کے اس کے تقوی کو چیک کرتا ہے کہ دیکھتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهَ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ کہ کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، جی کون بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے، یہ چیک کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قانون کو سورہ اعراف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، ایک بستی تھی، تمام کے تمام لوگ مچھوارے تھے، مچھلی مارنے والے تھے، مچھلی کے شکارے تھے اور مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی آزمائش مقصود ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ ہفتے کے 6 دن تم مچھلی مارنا، اور ہفتے کے دن چونکہ وہ خالص عبادت کا دن ہے، اس دن مچھلی مارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، لہٰذا اس دن تم مچھلی نہیں مارو گے، صرف عبادت کرو گے۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ ہفتے کے جو 6 دن تھے جس دن وہ لوگ مچھلی مارنے جاتے تھے، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، تو کیا کہتے ہیں کہ ہفتے کے 6 دن جب وہ مچھلی مارنے جاتے تو مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی، مچھلیاں آتی ہی نہیں تھی، بہت اندر چلی جاتی تھی پانی میں، بڑی مشکل سے مچھلی کا شکار ہو پاتا تھا۔ لیکن جس دن مچھلی مارنا منع تھا، جس دن، اس دن کیا تھا کہ مچھلیاں ساحل سمندر پر آتی اور کود کود کر دعوت نظارہ دیتی۔ اب ان لوگوں سے برداشت ہوا نہیں، آزمائش میں یہ لوگ فیل ہو گئے، انہوں نے ہیلا سازیاں کی، کیا کی کہ سمندر سے ایک نالی بنایا، نالی کے ساتھ ایک گڑھا بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نالی بنے گا نالی سے پانی آئے گا، پانی گڑھے میں گرے گا، اور جب پانی نالی سے گڑھے میں آئے گا تو ساحل سمندر پر جو مچھلیاں ہوں گی اس پانی کے ساتھ وہ بھی آئیں گی، وہ مچھلیاں آتی گڑھے میں گرتی، اتوار کو صبح میں جاتے اور مچھلی مار لیتے، شکار کر لیتے، اور کہتے کیا ہم نے تو ہفتہ کے دن شکار ہی نہیں کیا اور مچھلی اتوار کو مار لیا۔ اللہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو یہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے، حقیقت میں یہ خود دھوکے میں مبتلا تھے۔ یہاں بھی بنی اسرائیل کے یہ لوگ ابتلا اور آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کیسے ظالموں کو آزماتا ہے، کیسے آزمائش کے اسباب بندے سے قریب کر دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ کے اس قانون کو سمجھا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا کہ جس دن منع کیا گیا ہے اس دن مچھلیاں آ رہی ہیں، جس دن کہا گیا ہے کرنے کے لیے اس دن مچھلیاں نہیں آ رہی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آزما رہا ہے۔ ایک اور نمونہ میں قرآن سے بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک قوم حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ لشکر لے کر جنگ میں نکلے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ طالوت علیہ السلام چونکہ بادشاہ تھے، نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان کے جذبہ اطاعت و فرما برداری اور ان کے ایمان اور تقوی کی آزمائش مقصود ہوئی، امتحان لینا اللہ نے چاہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اس سفر میں تمہیں آزمایا جائے گا۔ طالوت علیہ السلام نے کہا لوگوں سے کہ تمہاری آزمائش ہوگی اس سفر میں، تمہارے تقوی کی، تمہاری پرہیزگاری کی، تمہارے ایمان کی آزمائش اللہ سفر راستے میں تمہارے کرے گا۔ اس راستے میں تم میں سے کسی کو بھی پانی نہیں پینا ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، پانی پینا بھی نہیں ہے اور نہر بھی آنے والی ہے راستے میں۔
اللہ تمہیں اس نہر کے ذریعے سے آزمائے گا، اور تمہیں پانی پینا بھی نہیں ہے اور نہر بھی آنے والی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، پانی پینے سے منع بھی کر دیا ہے اور راستے میں نہر بھی آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت کیسے آزما۔ اب ظاہر سی بات ہے، لمبا سفر کیا ہوگا، تھکا ہوگا، دھوپ کی شدت ہوگی، زمین پتھریلی ہوگی، ریتیلی ہوگی، تو اللہ رب العزت آزماتا ہے، دیکھتے ہیں کتنا پاور ہے اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں۔ قرآن نے کہا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سب کے سب پانی پی لیے، تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا۔ سب کے سب اس آزمائش میں ناکام و نامراد ہو گئے، اس میں فیل ہو گئے۔ 3 قسم کے لوگ تھے اس میں، علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک اکمل الایمان تھے، دوسرے کامل الایمان تھے، اور تیسرے ناقص الایمان تھے۔ جو اکمل الایمان تھے انہوں نے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پیا، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے، اللہ کی نافرمانی لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں کی، اور صبر کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے اور اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اور دوسرے کامل الایمان والے تھے، انہوں میں سے ایک آدھ چلو پی لیا، ایک آدھ چلو انہوں نے پی لیا، اور تیسرے ناقص الایمان تھے جو سب گٹا گٹ مار لیے، ایک دم پیٹ بھر بھر کے پی لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ناکام و نامراد ہو گئے۔ تو مسلمانوں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ آزماتا ہے، لہٰذا ہمیں اس قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس قانون ابتلا اور آزمائش کے امتحان کو اگر ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم گمراہ نہیں ہوں گے، ہم اپنے عقیدے کا سودا نہیں کریں گے، ہم اپنی ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ہم کسی ملے کے پاس نہیں جائیں گے، کسی عامل کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تعویذ گلوں میں نہیں لٹکائیں گے، ہم کسی مزار کے چکر نہیں کاٹیں گے، اگر ہم نے اس قانون ابتلا اور آزمائش کو سمجھ لیا۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ امام ابن قیم کی ایک بات یاد آ گئی تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ آج کل لوگ جو بیمار پڑ جاتے ہیں، فوراً گلے میں موٹا موٹا تعویذ لٹکا لیا، فوراً کسی مزار پر چلے گئے، کسی بابا کے چکر میں پڑ گئے، خوب پیسہ اینٹھ رہا۔ امام ابن قیم نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی چال ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایک مومن بندہ، ایک پکا موحد، وہ ان چالوں کو بھانپ کر اپنی پریشانی میں جو دعائیں، جو وظائف اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، اس کو پڑھ پڑھ کر اپنا دم کرتا ہے، اس سے اپنا علاج کرتا ہے، اس سے اپنا علاج کرتا ہے۔ کبھی ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ اپنے عقیدے سے نہیں ہلنے والا ہے، یہ اس کا ایمان بڑا پکا ہے، جہاں ہم اس کو لے جانا چاہ رہے ہیں وہاں یہ جا نہیں رہا ہے، بڑا ٹھوس ہے، پریشانی پر ایک دم صبر کر کے جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، یہ نہیں ہلنے والا ہے۔ تو لہٰذا شیطان آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی پریشانی میں مبتلا ہو کے کسی مولوی کے پاس چلے گئے، جو آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ آپ کو ملیں گے تعویذ دینے والے بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس موکل ہے ہمارے پاس۔ سلیمان علیہ السلام اگر نبی نہ ہوتے، اللہ نے ان کے لیے مسخر نہ کیا ہوتا، تو یہ جنات ان کے ہاتھ بھی نہ آنے والا تھا۔ اور آج کے یہ نام و نہاد مولوی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، اتنا آسان ہے، اتنا کھیل ہے، اور دوسروں کو لوٹتے ہیں، ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں، خود بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لٹڑے ہیں ایمان و عقیدے کے، آپ کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، خود بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو فرمایا امام ابن قیم نے کہ جیسے ہی انسان کسی راہب کے پاس گیا، کسی کاہن کے پاس گیا، اور اس نے جیسے ہی اس کو کوئی دھاگا تعویذ دیا، اور جیسے ہی اس نے دھاگا تعویذ اپنے گلے میں لٹکایا، شیطان کا کام بن گیا۔ اعتماد علی اللہ، توکل علی اللہ اس کا ختم ہو گیا۔ میں نے ایسے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ تعویذ جب سے لٹکایا ہوں میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ تعویذ لٹک رہا تھا تبھی ٹھیک تھا، جی تبھی ٹھیک تھا۔ ایک جگہ میں امامت کر رہا تھا کسی گاؤں میں، ایک چھیٹا میں نے تعویذ کاٹ کے نکال دیا تھا بچوں کے گلے سے، جو پڑھنے آتے تھے، 175 بچے پڑھتے تھے، میں نے ساری تعویذ کاٹ کے نکلوا دی ایک لڑکے کی مدد سے۔ پورا گاؤں والا ہم کو مارنے کے لیے